بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کی ٹائر سے ہوا نکال دی، عدم اعتماد میں تقریباً کامیاب۔ اس قوے کی ضرورت ہے جس نے ہمیں مردے کو دفن کرنا سکھایا۔ نریندر مودی بھول رہے ہیں کہ وہ پورے طبقے کے وزیر اعظم ہیں۔ ایران کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کے خیالات ایک ہیں۔ امریکہ۔ طالبان کا بڑا فیصلہ، افغانستان میں بی بی سی کی نشریات بند کر دی گئیں۔ یوکرین کی روس میں شمولیت کے لیے ریفرنڈم کرانے کی تجویز۔ بحرین میں ہوٹل کے ہندو مالک نے باحجاب خاتون کو داخلے سے روک دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ حکومت نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور ایم ٹی ایم کو گورنر سندھ کے ساتھ پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومت اور اتحادیوں کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں اور حکومت نے اپنے اتحادیوں کو بڑی آفر کر دی ہیں جو کہ قبول کر لی گئی ہیں۔ حکومت کی جانب سے اتحادیوں کے تحفظات کو سن لیا گیا ہے اور حتمی فیصلوں کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی اور وزیر اعظم کی ملاقات حتمی فیصلے بتانے کے لیے ہی ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے چودھری پرویز الہی کو بنی گالہ بلایا تھا اور حکومت پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز الہی کو دینے اور عثمان بزدار کو ہٹانے میں رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ چودھری پرویز الہی آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، جبکہ بی اے پی کو وفاقی کابینہ میں حصہ دیا جائے گا۔ حکومت کی بڑی پیشکش کے بعد حکومتی اتحادی اپوزیشن کے ساتھ نہیں جائیں گے اور یہ فیصلہ دوستو ہو چکا، گیم ختم۔ جو کچھ پتوکی کے قصبے میں ہوا اس پر تعجب کیسا، شادی حال میں پاپڑ بیچنے والا آ گیا، اس سے پاپڑ خریدتے ہوئے جھگڑا ہوا یا اس پر جیب تراشی کا الزام لگا۔ جو بھی وجہ بنی اس پر براتیوں نے تشدد کیا، مکے اور ٹھوکریں ماری، یہاں تک کہ اس کی سانس کی ڈوری کٹ گئی، وہ ایک بے جان باڈی میں تبدیل ہو گیا۔ مگر اصل المیہ یہ نہیں، اصل المیہ یہ ہے کہ وہ بے جان شادی حال میں سب کے سامنے پڑا رہا، آنکھیں کھلی تھیں، منہ بھی کھلا تھا اور لوگ اس کی موجودگی میں کھانا اس قوت سے کھاتے رہے جیسے مقابلہ ہو کہ باڈی کی موجودگی میں جو سب سے زیادہ کھانا کھائے گا اسے پہلا انعام ملے گا۔ یہ خبر دوستو ملکی میڈیا میں تو آئی، اسے غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں نے بھی نشر کیا، گویا ہماری انسانیت پر واہ واہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ اب تک تو ہمارا ترہ امتیاز یہ تھا کہ ہم ہجوم گردی کے لیے مشہور تھے، اب ایک کسر باقی رہ گئی۔ اگلا تماشا یہ ہوگا کہ بندے کی ایسی ہی باڈی کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھائیں یا ایسی باڈی کو میز کے طور پر استعمال کریں، اس پر کھانا رکھیں اور تناول فرمائیں اور اس میں صرف پتوکی اور اہل پتوکی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ پتوکی کوئی جزیرہ نہیں ہے، ہمارا ہی قصبہ ہے۔ سچ کڑوا ہے مگر پھر بھی سچ ہے، ہم سبھی ایسے ہیں، اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات بھی ہوتے ہیں، کم تعلیم یافتہ بھی، تاجر بھی ہوتے ہیں، سرکاری ملازم بھی، امراء بھی ہوتے ہیں اور مڈل کلاس کے نمائندے بھی، مذہب سے بے نیاز بھی ہوتے ہیں اور مذہبی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جو ہوا وہ ہمارے پورے معاشرے کی، ہمارے پورے ملک کی، ہماری پوری قوم کی تصویر دکھا رہا ہے۔ مطلب ہمیں آج بھی اس قوے کی ضرورت ہے جس نے ہمیں مردے کو دفن کرنا سکھایا تھا۔ کشمیر فائلز، جس نے خاصا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، مقبوضہ وادی پر بنائے جانے والی دوسری فلموں کی طرح اس کا موضوع بھی خاصا متنازع ہے۔ بھارت بھر میں مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ فلم میں پیش کیا جانے والا موقف یا مواد یک طرفہ ہے، یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مقبوضہ وادی کے مسلمانوں نے وہاں سے ہندو پنڈتوں کو بے دخل کیا۔
حقیقت یہ نہیں ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ فلم پر تنقید کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دانشوروں کا کہنا ہے کہ فلم کے ذریعے پورے ملک میں ایک دیوار سی کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جن ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت ہے ان میں فلم پر تفریحی ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے، لوگوں کو ٹکٹ سستا مل رہا ہے اور وہ بڑی تعداد میں سینما ہالز کا رخ کر رہے ہیں۔ بعض مقامات پر فلم کی مفت نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ بی جے پی چاہے کچھ بھی کہتی پھرے، غیر جانبدار مبصرین کی رائے یہ ہے کہ اس مرحلے پر یہ فلم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مقبوضہ وادی کے حالات دیکھتے ہوئے ایسی فلمیں بنانے سے گریز ہی کیا جانا چاہیے۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار نانا پاٹیکر نے کشمیر فائلز کی ریلیز پر خاصا مخالفانہ رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو مل کر رہنا ہے، وہ مل کر ہی رہتے آئے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ فلم معاشرے کو مزید تقسیم کر دے گی، اور یہ کہ اس مرحلے پر نیا تنازع اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ نانا پاٹیکر نے ایسی فلموں میں کام کرتے رہے ہیں دوستو جن میں پیش کیے جانے والے موقف سے بھارتی مسلمان بھی متفق نہیں تھے۔ موصوف نے کئی فلموں میں پاکستان کے خلاف جملے بازی بھی کی ہے، مگر اس مرحلے پر وہ اپنے ضمیر کی آواز دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یا شاید ان کو اس فلم کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بھی اس فلم پر تنقید کرنے والوں میں سر فہرست ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس وقت مقبوضہ وادی میں پنڈتوں کو مارا گیا تب مرکزی حکومت بی جے پی کی حمایت حاصل تھی، اس وقت بی جے پی سے یہ روکا نہ گیا، اور اب وہ ایسی فلم کو نواز رہی ہے جس میں صرف تشدد دکھایا گیا ہے، کوئی تصفیہ یا حل پیش نہیں کیا گیا۔ نریندر مودی بھول گئے ہیں کہ وہ پورے ملک کے یعنی ہر طبقے کے وزیر اعظم ہیں، صرف ایک طبقے کے نہیں۔ انہوں نے خود کو صرف ہندو وزیر اعظم ثابت کرنے پر توجہ دی ہے۔ بھارتی مسلمانوں نے مختلف بحرانی لمحات میں ثابت کیا ہے کہ وہ پورے معاشرے کا بھلا چاہتے ہیں۔ بہبود عامہ سے متعلق ان کی خدمات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بھارت میں ایسے غیر جانبدار اور ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے والے اہل دانش کی کمی نہیں۔ ارون دتی رائے معروف دانش اور ناول نگار ہیں۔ انہوں نے کشمیر پر ہمیشہ حقیقت پسندانہ موقف اپنایا ہے اور اسے مین سٹریم میڈیا کے سامنے رکھنے میں کوئی قباحت، الجھن اور خوف محسوس نہیں کیا ہے، اور یہ کبھی نہیں کیا ہے۔ غیر جانبدار تجزیہ کار اور سیکولر مبصرین حکومت کو مشورہ دے رہے ہیں کہ مسلم مخالف رویہ ترک کرتے ہوئے ملک میں حقیقی قومی سوچ پروان چڑھانے پر توجہ دیں، مگر وزیر اعظم نریندر مودی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اور وہ کشمیر فائلز جیسی متنازع فلمیں دکھا کر معاشرے کو مزید تقسیم کر رہے ہیں۔ لوگ مودی سرکار کی پالیسیوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ 5 ریاستی اسمبلیوں کے حالیہ انتخابات کے نتائج سے امن پسند اور متوازن سوچ رکھنے والے بھارتی باشندوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ اتر پردیش میں بی جے پی کا دوبارہ برسر اقتدار آ جانا انتہائی خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ بی جے پی ملک بھر میں یہ توثر عام کر رہی ہے کہ ہندو خطرے میں ہیں، اور اب اقلیتوں کو ہر قیمت پر غیر مؤثر بنانا پڑے گا۔ بھارت کے سابق وزیر خزانہ سنجیدہ طبقوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی قیادت بھارت کا تہذیبی ورثہ تباہ کرنے کے درپے ہیں اور تلی ہوئی ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی جوہری ہتھیاروں تک رسائی روکنے کے معاملے پر ایک جیسے خیالات رکھتے ہیں۔ امریکہ نے خلیجی اتحادیوں اور اسرائیل کو یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ امریکی انتظامیہ ایران کے ساتھ عالمی جوہری معاہدے کی ممکنہ بحالی سے پہلے ان کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیل اور اس کے ہمسایہ ممالک کا خیال ہے کہ ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی سے ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، جبکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ معاہدے کو بحال کرنا ایران کے پروگرام کو واپس اس مقام پر لانے کا بہترین طریقہ ہے جہاں وہ پہلے تھا۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ ایران معاملے پر اختلافات ہیں۔ اسرائیل ایرانی پروگرام کو روکنے کے لیے جو ضروری ہوا وہ کرے گا۔
افغانستان میں طالبان نے مردوں اور خواتین کے ایک ہی دن تفریحی پارکوں میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مرد اور عورتیں ایک ہی دن پارکوں میں نہیں جا سکیں گے۔ مردوں کو بدھ سے ہفتے تک تفریحی پارکوں میں جانے کی اجازت ہوگی، جبکہ خواتین ہفتے کے باقی دنوں میں پارکس جا سکیں گی، جو کہ اتوار، سوموار اور منگل ہے۔ یاد رہے دوستو کہ طالبان نے افغانستان کی حکومت سنبھالنے کے بعد سے صنفی علیحدگی اور خواتین سے متعلق کئی سخت قوانین نافذ کیے ہیں۔ حال ہی میں کابل ایئرپورٹ پر بغیر محرم کے سفر کرنے والی درجنوں خواتین کو فلائٹ میں سوار ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ دوسری طرف طالبان نے افغانستان میں برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی مقامی زبان میں نشریات بند کر دی ہیں۔ BBC کی افغانستان میں 3 بڑی زبانوں میں چلنے والی نشریات کو بند کر دیا گیا ہے۔ BBC کی پشتو، فارسی اور ازبک زبان میں چلنے والی نشریات کو آف ایئر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ BBC کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غیر مستحکم اور پریشان کن صورتحال میں یہ افغانستان کے لوگوں کے لیے تشویشناک ہے، کیونکہ ہر ہفتے تقریباً 6 ملین افغان شہری BBC کی یہ نشریات دیکھتے ہیں، جنہیں اب اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان میں BBC کی نشریات بند ہونے کی شدید مذمت کی ہے۔ یوکرین کے مشرقی حصے نے کہا ہے کہ ان کا علاقہ روس کے ساتھ دوبارہ شامل ہونے کے لیے ریفرنڈم چاہتا ہے۔ ان کا علاقہ بہت جلد ایک ریفرنڈم کا انعقاد کرے گا، جس میں ووٹر سے پوچھا جائے گا کہ آیا وہ اس علاقے کو روس کا حصہ بنانے کے حق میں ہیں یا نہیں۔ روس 2014 میں دوستوں پھوٹنے والی بدامنی کے بعد سے ان علاقوں میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ یوکرین پر حملے سے پہلے 21 فروری کو روس نے ان دونوں حصوں کی یوکرین سے آزادی کو تسلیم کر لیا تھا۔ دوسری طرف روس نے یوکرین کا فضائی اور دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ روس نے یوکرین میں فوجی آپریشن کا پہلا مرحلہ مکمل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یوکرین کی فوج کے پاس کوئی منظم ذخائر باقی نہیں رہے، جبکہ روس نے انسانی بنیادوں پر کئی راہداری کھولی ہیں۔ 4,20,000 شہریوں کو یوکرین اور ڈونباس سے روس منتقل کیا گیا ہے، جبکہ کیف اور دیگر مقامات پر 5,000 ٹن ہنگامی امدادی سامان بھیجا گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ روس یوکرین پر حملے کے بعد چین پر ایک بوجھ بن چکا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ روس جنگ کے سبب عالمی معیشت پر پڑنے والا دباؤ مشرق وسطیٰ اور دیگر خطوں میں شہری بدامنی کا سبب بن سکتا ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے اور اس کے بعد روس پر لگنے والی پابندیوں کے سبب پیدا ہونے والی معاشی مشکلات سے دنیا کے غریب لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غریب ممالک کو خوراک کی قیمتوں میں اضافے اور ملازمتوں میں کمی کا سامنا ہے۔ اس صورتحال کی مثال انہوں نے عرب سپرنگ کے نام سے ہونے والی عوامی مظاہروں سے دی، جب معاشی بحران کے سبب کئی عرب ممالک میں حکومتوں کے خلاف شدید مظاہرے ہوئے تھے۔ بحرین میں بھارتی ہوٹل کے ہندو مالک نے حجاب کرنے والی خواتین کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں ایک ہوٹل کے ہندو مالک نے باپردہ مسلمان خاتون کو حجاب کی وجہ سے ہوٹل میں داخل ہونے سے روک دیا، جو کہ کسی عرب ممالک میں ہونے والا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد بحرین حکومت نے معاملے کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں مذکورہ خاتون کا کہنا ہے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ ایک بھارتی ریستوران میں گئی، لیکن اس وقت ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب ہوٹل کے ہندو مالک کے کہنے پر ملازمین نے یہ کہہ کر انہیں اندر داخل ہونے سے روک دیا کہ حجاب پہننے کی وجہ سے وہ ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ دوستو اب پتہ چلا ہے کہ حکومت نے ہوٹل بند کروا دیا ہے، اس کے ہندو مالک کو ملک بدر کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ گزشتہ چند دہائیوں میں دنیا میں ماحولیاتی رد و بدل سمیت رجحانات عادات میں اس قدر تغیر اور تبدیلی رونما ہوئی ہے
کہ 30 یا 40 سال قبل وفات پا جانے والے کسی فرد کو اگر دنیا میں آنے کا موقع مل جائے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ڈر کر ہی بھاگ جائے، اور وہ ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہوگا کہ یہ وہی دنیا ہے جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 4 سے 8 انچ کے موبائل میں زندگی کے ہر شعبہ، ہر امور سے متعلقہ ہر کام اور دنیا جہان کی تمام تر سرگرمیاں سمٹ چکی ہیں۔ لمحوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کی سیر آپ گھر بیٹھے کر رہے ہیں۔ معلومات تک رسائی نے ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس اور انگزائٹی جیسے مسائل پیدا کر کے انسانی زندگی موت سے بھی بدتر بنا کر رکھ دی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پورے بدن کے تمام امراض کے لیے ایک ہی طبیب یا ڈاکٹر دستیاب وسائل سے علاج کی سہولت مہیا کرتا تھا۔ 2-4 دن دوا کھانے سے مریض کی صحت بحال ہو جاتی تھی اور لوگ بغیر کسی ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ کے اچھی صحت اور طویل عمر سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ جبکہ آج کی سائنسی کروٹ نے جدید طبی سہولیات اور سائنسی ادویات کی دریافتوں کے باوجود کسی بھی مرض کا کوئی مریض مکمل طور پر صحت کی لذت سے آشنا نہیں ہو پا رہا۔ 30 سال تک کی عمر کے جوان بھی امراض قلب کے سبب ہسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر بڑے بڑے کارپوریٹ اور جدید طبی سہولتوں سے آراستہ ہسپتالوں، میڈیکل سائنس کی ایجادات اور تشخیصی آلات کی دریافتوں کے ہوتے ہوئے اور جدید طبی ماہرین اور امراض کے اسپیشلسٹ کی ہمہ وقت خدمات کے باوجود بیماریوں کا ناقابل علاج ہو جانا ایک سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ امراض کی افزائش اور پھیلاؤ کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ سیلف میڈیکیشن یعنی ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر خود سے کوئی میڈیسن لینا یا سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا بھی ہے۔ سیلف میڈیکیشن کا یہ طرز عمل جدید ادویات اور قدرتی ادویات کے اشتہارات بھی بالواسطہ طور پر لوگوں میں سیلف میڈیکیشن کا رجحان پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ بظاہر انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا یہ عمل در حقیقت ایک انسان دشمن فعل ہے جو عام آدمی کے جسمانی مسائل کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہا ہے۔ 1.5-2 دہائیوں قبل پاکستان میں اندرون ملک سفر کرنے والی دیواروں پر لگے اشتہارات پڑھ پڑھ کر اپنے اندر کئی بیماریاں دریافت کر چکے ہوتے تھے، جبکہ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں کی صورتحال بھی سابقہ اشتہار بازی سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب طبیب یا ڈاکٹر کا نام اور وجود اخلاص، ہمدردی، خیر خواہی سمجھا جاتا تھا۔ آج ایک طبیب ہے جسے مبینہ طور پر اپنا وجود، کردار اور دنائی منوانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے جہاں قومی اداروں کو اپنا کردار بخوبی نبھانے کی ضرورت ہے، وہیں ایسے تمام معالجین جن کے دعووں اور وعدوں سے عام آدمی متاثر ہو کر ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، انہیں اپنے طرز عمل میں بھی تبدیلی پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ دنیا میں دوستو 3814 قسم کی تہذیبیں موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک لاتعداد رواج اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ویسٹ فیلیا میں سال کی اختتامی رات میں جگہ جگہ بڑا سا الاؤ جلایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ آگ بری قوتوں کو دور بھگا دیتی ہے۔ اس لیے وہ الاؤ جلاتے ہیں تاکہ نئے سال میں ہر بری قوت ان سے دور ہی رہے۔ دوستو، دنیا بھر میں کھانے کے دوران آواز نکالنا بد تہذیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن جاپان میں نوڈلز کھاتے ہوئے اگر آواز نہ نکالی جائے تو اسے سرد مہری اور بدتمیز سمجھا جاتا ہے۔ اسپین میں اگست کے آخری بدھ کو ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینکنے کا تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار زیادہ پرانا نہیں بلکہ 1945 میں شروع ہوا، اور اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے۔ بازار میں 2 چھوٹے بہن بھائی جو گھر کا سودا سلف لے کر جا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے تھیلی پھٹ گئی اور ٹماٹر نیچے گر گئے۔ بہن بھائی نے وہ بکھرے ہوئے ٹماٹر ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیے۔ تب سے ان کی دیکھا دیکھی لوگوں نے اسے ایک تہوار کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ منگولیا میں جہاں درجہ حرارت -22 ڈگری پر جا پہنچتا ہے، وہاں سردی میں ہی آئس کریم کھانا پسند کی جاتی ہے۔
ساؤتھ کوریا میں بچے کی پہلی سالگرہ پر ڈولجبی کی رسم منائی جاتی ہے، جس میں بچے کے سامنے مختلف چیزیں جیسے کتابیں، پیسے، پینٹنگ کی اشیاء رکھ دی جاتی ہیں اور بچہ جس چیز کو پکڑے اسے اس کے مستقبل کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے اور اس کو وہی کروایا جاتا ہے۔ ڈنمارک میں نیا سال شروع ہونے سے کچھ منٹ پہلے لوگ کرسی پر چڑھ جاتے ہیں اور ٹھیک 12 بجے کرسی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی چھلانگ لگانا بھول جائے تو اسے بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چین کے گاؤں میں خواتین زندگی میں صرف ایک بار اپنے بال صرف اسی وقت کٹوا سکتی ہیں جب ان کی شادی ہونے لگتی ہے، اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی زندگی میں بال نہیں کٹواتی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔